بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 7، چلو چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حدیث نمبر 140، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کے پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک اور چلو پانی لیا، ہاتھ ملا کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اسے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، بعد ازاں ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باب نمبر 8، ہر کام کے وقت بسم اللہ کہنا، حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ حدیث نمبر 141، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے، پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ باب نمبر 9، بیت الخلاء جانے کی دعا۔ حدیث نمبر 142، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن ارعرا نے اس حدیث کو صوبہ سے بیان کرنے میں مطابقت کی ہے، اور غندر نے صوبہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، جب آپ بیت الخلاء کے لیے آتے داخلہ کے بجائے ایا کا لفظ استعمال کرتے، اور موسیٰ نے حماد کے واسطے سے بیان کیا جب داخل ہوتے، اور سعید بن زید نے کہا، ہمیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ جب آپ بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔